السلام علیکم۔ اوریجن اسلام کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جس کو اس کے جد امجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ سمود اور جدیس دونوں بھائی تھے۔ یہ عاصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ عربہ ہیں۔ ان کی رہائش حجر میں تھی جو حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر تشریف لے جاتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے، اور یہ قوم عاد اور سمود کے بعد گزری ہے، اور یہ بھی عادیوں کی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں اپنے بندے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: صالح بن عبید بن ناسخ بن عبید بن حابد بن سمود بن عاصر بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جو وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی قوم سے کہا کہ بتوں اور دیگر جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا، اور اکثر لوگوں نے انکار کر دیا اور قول و فعل کے ساتھ ان سے بری طرح پیش آئے، اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ان کی اونٹنی کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی ان کے لیے بھیجا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے غالب قوی کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے متعلق ارشاد فرمایا: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا: اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے۔ تم اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا، اور تم نرم زمین سے محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم کے سردار لوگ جو غریب ایمان والوں سے غرور رکھتے تھے کہنے لگے: بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: بے شک جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم ان پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے کر آؤ۔ تو ان کو ایک بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا: اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ اپنے خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ اللہ پاک نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا: اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا: اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کھلی امید رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کو پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عاد اور سمود کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ مثلاً سورہ برات میں، سورہ فرقان، سورہ ابراہیم، سورہ صاد، سورہ نجم اور سورہ فجر میں کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کو ان دونوں امتوں کے حالات کا علم نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی کتاب تورات میں ان کا ذکر ہوا۔ لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں قوموں کے بارے میں اپنی قوم کو بنی اسرائیل کی خبر دی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی طرح نصیحت کی جس طرح پہلے انبیاء کرام کرتے تھے۔ فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین میں پیدا کیا،
پھر اسی نے زمین میں تم کو آباد کیا، یعنی اس نے پیدا کیا اور تمہیں زمین سے بنایا، پھر زمین میں تمہیں آبادکار بنا دیا، اور کھیتی اور پھلوں اور دیگر چیزیں تمہارے رہنے سہنے اور زندگی قائم رکھنے کے لیے تمہیں عطا کی۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور وہی عبادت کا حقدار ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اس سابقہ کاموں سے باز آ جاؤ اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ تمہاری عبادت کو قبول کرے گا اور سابقہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرا رب دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو قوم نے جواب دیا کہ اے صالح، تو اس سے پہلے ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا، یعنی اس پروگرام سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ تو عقل مند اور دانشمند ہے، اور اب تم ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا کہتے ہو اور بتوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہم عبادت کرتے رہیں، اور تم کہتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا یہ تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں، اور جس طرف ہمیں بلا رہے ہو اس میں بہت شبہات ہے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی رحمت سے مجھے نوازا ہے، اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو گھاٹے کے سوا مجھے کسی چیز میں زیادہ نہیں کرو گے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے لیے نرم مزاج گفتگو اور حوصلہ افزائی کا ایک بہترین نمونہ تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر معاملہ اسی طرح ہے جس طرح میں کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ہاں تمہارا کیا عذر ہوگا؟ پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کون سی چیز بچائے گی، جبکہ تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ تو میرے لیے یہ تمہارا مطالبہ پورا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ میرا فرض منصبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو تم یا کوئی اور مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، اور نہ ہی کوئی میری مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے میں مسلسل تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت پیش کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم نے صالح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اور جادو کی وجہ سے تم ہمیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو اور دوسرے بتوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہو۔ دوستوں، اگلی ویڈیو کے لیے ایک سوال ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس نے قتل کیا؟ اگر آپ میں سے اس سوال کا جواب کوئی جانتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے جواب سے آگاہ کریے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔